فرماتا ہم نے دروازے کھول دیے. اب یہ ان کی بھول پر بھی دروازے اور ادھر گناہ ہونے پر کمی، اس میں بھی اصل میں اظہار محبت یا مومن کے ساتھ کہ وہ تو اس طرح استدراج میں میلے ٹھیلے میں ہی آگے اگلا قدم جا کے جہنم میں رکھے گا کافر، اور مومن جو ہے اللہ اسے بچانا چاہتا ہے تو اس کے پھر رزق میں کمی کر کے، اس کو ویسے تو پتہ نہیں چل رہا تو رزق میں کمی کر کے بھی کبھی رب ذوالجلال اسے جھنجھوڑتا ہے. تو اس بنیاد پر یعنی رزق میں کمی کا یہ فلسفہ مومن کے لحاظ سے یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ بندے کو جب ایسا آئے تو اسے فوراً اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ یہ جو میری آمدنی میں اتنی کمی ہوئی اس میں کیا کوئی میری غلطی تو شامل نہیں، یعنی وہ محنت ساری برابر ہے، اس کے باوجود پیداوار تھوڑی ہے تو یہ پیداوار کا تھوڑا ہونا کہیں میری گرفت تو نہیں اللہ کی طرف سے، اگرچہ کبھی وہ پیداوار کا تھوڑا ہونا اس کے جرم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی یہ بھی چیز آ سکتی ہے کہ واقعی اس نے کوئی گناہ کیا ہے، تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال نے اس کی معیشت کو تنگ کر دیا. جس طرح من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، اس کے اندر بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ اعراض کیا اللہ کے ذکر سے تو معیشت تنگ ہوئی. اور یہاں حدیث شریف میں جو مسند امام احمد میں موجود ہے حدیث نمبر 22,802، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العبد لا یحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ ایک بندہ لا یحرم اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، کس سے؟ رزق سے، اس کو رزق سے محروم کیا جاتا ہے. کیوں؟ بذنب یصیبہ، اس گناہ کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے. یعنی ایک سبق تو تم نے یہ پڑھا کہ ضروری نہیں نیکی پر رزق مل جائے، یہ مومن کا امتحان ہے کہ آج رات تہجد بھی پڑھی ہے، نفل بھی پڑھ رہا ہے، اس کا رزق بڑھ جائے، ضروری نہیں. اور دوسری طرف غلطی کی ہے تو گھٹ جائے، یہ ہو سکتا ہے. یہ ہے مومن کی آزمائش کہ نیکی کی کثرت پر، یعنی ہمارے جو جاٹ ہیں یا یہ اب بیٹھا ہے زائد، یہ تو یہ کہ میں اس سال روزے پہ رکھنا ہونتے من انج ہونا ہی ہے نا، کہ میں نے تو تراویح بھی پڑھی ہے، میں نے پھر روزے بھی رکھے ہیں. تو رزق کی آمد کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ ایسا ہو، ہو بھی سکتا ہے. لیکن دوسری طرف جس وقت کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو اللہ اس کے رزق سے اسے محروم کر دے، یہ ہو سکتا ہے. اور یہ اس کے فائدے کے لیے بالآخر کہ ویسے تو اس کو کسی نے بتانا ہی نہیں تھا، یعنی یہ زائد کی بات نہیں کر رہا مطلقاً، یعنی کوئی بندہ مومن جو ہے اس کے لحاظ سے. تو یہ یعنی ساری چیزیں اتار چڑھاؤ جو ہے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان العبد لا یحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا، اللہ نے رزق بند کر دیا. ادھر جو کافر ہیں انہوں نے گناہ کیا، رب نے اور کھول دیا. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم، وہاں پر فتحنا ہے، یہ ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، ان کا چونکہ وہ کسی حساب کتاب میں نہیں کہ اس فضائل میں وہ جدھر مرے کھپے جو ان کے ساتھ ہو، لیکن ادھر یہ پیارے لوگ ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ قدم قدم پہ آزمائشیں ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں. اب یہاں پر کثرت استغفار سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر پھر اللہ کی حکمت موجود ہے، یعنی وہ اس کے لیے اضافہ بہتر سمجھتا ہے یا اس کو اسی حال میں رکھنا چاہتا ہے. لیکن جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ استغفار کی کثرت کرے تو رب ذوالجلال اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اس سلسلہ کے اندر سورہ نوح میں رب ذوالجلال کا جو فرمان ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، حضرت نوح علیہ السلام کا یہ فرمان، میں نے کہا استغفروا ربکم، لوگو اپنے رب سے بخشش چاہو، انہو کان غفارا، کیونکہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے.
اس بخشش کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ اللہ تجھ پہ زیادہ پانی والی بارش برسا دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ اللہ تمہاری پھر مدد کرے گا، تم استغفار کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، کس سے؟ مال سے اور بیٹوں سے، اور اللہ تعالی تمہارے لیے باغ بنا دے گا، نہریں بنا دے گا۔ اب استغفار پر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مرتب ہو رہی ہیں، استغفار پر۔ تو یعنی جو کثرت رزق ہے، فراوانی ہے، مال و دولت ہے، اولاد کے لحاظ سے جو سب، اس کے لیے قرآن مجید برہان رشید میں اس چیز کو یعنی استغفار کو بیس بنایا گیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ بہت زیادہ کرم کرتا ہے۔ یہ سبب آج کے ماحول میں، یعنی جب ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، مجھے پتا چلے، مجھے کوئی نسخہ بتائے کہ رزق میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، تو یہ قطعی طور پر بغیر کسی شک کے فائنل نسخہ ہے قرآن مجید برہان رشید میں، اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے جو کہ مسند امام احمد میں موجود ہے۔ مسند امام احمد کی جلد نمبر 1 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اکثر من الاستغفار، کہ جس بندے نے کثرت سے استغفار کی۔ یہ ہمارے عرف میں یہ لفظ لوگ غلط پڑھتے ہیں، یا تو استغفار پڑھتے ہیں، یا اگر پہلا مقصور بھی پڑھ لیں تو تا پہ پھر بھی کسر نکال جاتے ہیں، استغفار۔ استغفار بھی غلط ہے اور استغفار بھی غلط ہے، اصل میں استغفار، استغفار طلب مغفرت۔ باقی جب وہ دعا کو پڑھیں گے استغفر اللہ تو پھر وہ اس طرح پڑھا جائے گا واحد متکلم کا صیغہ۔ بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اکثر من الاستغفار، جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ استغفر اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی اس کا معنی سمجھتے ہوئے زبان پر یہ لفظ لاتا ہے۔ ایک ہے محض خیال میں ہونا، مقصد یہاں ہے تلفظ کرنا، یعنی زبان سے پڑھنا، زبان سے بولنا۔ اگرچہ اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، مگر شرعی طور پر جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اس کا تلفظ کرنا، اور اس کا جامع طریقہ استغفر اللہ کہنا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کا ہر غم مٹا دیتا ہے۔ جعل اللہ لہ من کل ہم، ہر قسم کا غم، خواہ وہ رزق کا ہے، خواہ وہ اولاد کا ہے، خواہ وہ علم کے لحاظ سے ہے، وہ کوئی اور مصیبت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، جعل اللہ لہ من کل ہم فراجا۔ فراجا کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، اللہ اس کے لیے رستہ بنا دیتا ہے، اللہ اس کو بھنور سے نکال دیتا ہے۔ رب ذوالجلال جو ہے اس کو ان حالات سے بری کر دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے اللہ اس کے لیے ایگزٹ جگہ بنا دیتا ہے جہاں سے وہ نکل سکے، مخرج اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کس بیس پہ؟ استغفار پہ، کہ اس نے استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ کثرت سے پڑھا، استغفر اللہ اس نے اپنا ورد بنایا، استغفر اللہ اس نے اپنا وظیفہ بنایا، استغفر اللہ وہ کثرت سے پڑھتا رہا، تو اس کے لیے یہ فوائد ہیں کہ مشکلیں حل ہو جائیں گی، مصیبتوں سے نجات ملے گی، اور جب ہر طرف سے اس کے ارد گرد راہیں بند کر دی لوگوں نے تو اللہ اس کا رستہ بنا دے گا، اور پھر وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے رزق دے گا، اور کمال یہ ہے کہ وہاں سے جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یعنی ویسے عمومی طور پر
ایک بندہ پلاننگ کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کروں مجھے یہاں سے اتنا رزق ملے، میں یہ کروں مجھے یہاں سے اتنا رزق ملے، تو اس وظیفے کا یہ کمال ہے کہ اسے وہاں سے مل جائے گا جہاں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. یعنی ایک جگہ کا بارے میں وہ سوچ رہا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے 20 سال اس کو ہو گئے ہیں سوچتے ہوئے کہ مجھے اس جگہ سے رزق ملے گا، تو پھر بھی نہیں مل رہا. لیکن اس وظیفے سے 20 سال میں 1 منٹ بھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس جگہ سے ملے گا، تو اللہ وہاں سے اس کو دے دے گا. یہ تو اس کی کامل قدرتیں ہیں. تو یعنی اس آج کے جو افزائش رزق کے اسباب ہیں، اس کے لحاظ سے یہ سارے سامعین کو وظیفہ ہم سنت سے بتا رہے ہیں. اکڑو مکڑو کے جو وظیفے ہیں وہ چھوڑ دو، یہ قرآن و سنت کے جو وظائف ہیں ان کو جو ہے وہ پیش نظر رکھو. کہ اور پھر جہاں تک ایک پھر بھی اجازت کا تعلق ہوتا ہے، تو میں اپنی طرف سے آپ سب کو اجازت بھی اس کی دے رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اور میرے ساتھ ابھی مل کے پڑھیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب اس پر آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس کی مشکلیں آسان ہوں گی، اور ہر مشکل کے لیے آسانی ہے، اور پھر ہر تنگی جو ہے وہاں سے نکلنے کا رستہ ہے، اور وہاں سے رب ذوالجلال رزق دے گا جہاں سے رزق ملنے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اللہ سب کو اس وظیفے کے ذریعے، اس ورد کے ذریعے رزق کی فراوانی عطا فرمائے. دوسرا سبب رزق میں اضافے کا وہ ہے تقوی. تقوی یعنی گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. تقوی کے بارے میں خود قرآن میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے. مخرج نکلنے کی جگہ، کہ جب سب نے گھیر لیا تو اگر وہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے، وہ اللہ پہ مکمل یقین رکھے، اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنائے گا. آگے آیت میں ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں تھا رازق کا ماضی، یہاں مضارع ہے آیت میں وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالی اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا. تو یہ ہے تقوی کی بنیاد میں رزق کے اندر اضافہ. قرآن مجید برہان رشید میں یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان کے بعد متقی بن جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے کھول دیں برکتیں آسمانوں سے بھی زمینوں سے بھی. تو تقوی کے جہاں دیگر بہت سے فوائد ہیں، یہ اضافہ رزق بھی نص قرآنی سے اس کا ایک فائدہ ہے جو متعدد نصوص کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ تیسرا سبب وہ ہے توکل. رزق میں اضافے کا نسخہ پہلا ہے استغفار، دوسرا ہے تقوی، اور تیسرا ہے توکل. توکل کی جان ہے یہ فرمان اللہ کا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کر لیتا اللہ اس کے لیے کافی ہے. توکل کرے تو صحیح، جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ، یعنی یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم نے تو کہنا تھا ہم سب کا توکل ہے، تو لیکن مسائل پھر بھی ہیں، تو سرکار نے پھر طریقہ بتایا کہ یہ دیکھو اس طرح توکل کرنا ہے. لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ، صرف لفظوں میں نہیں، اگر تم تقوی کا حق ادا کرو، اللہ پر بھروسہ کرنے کا، توکل کا حق، تو پھر کیا ہوگا؟ لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تمہیں یوں رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. یعنی تم توکل پورا کرو. اب اس میں مقیس ہے پرندہ ہے کہ پرندہ جو جیسے توکل کرتا ہے ایسے کرو. پرندہ کیسے؟ فرمایا کہ تغدو خماسا و تروح بتانا، صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو
تو خالی پیٹ ہوتا ہے، اس کی پوٹ جو ہے وہ خالی ہے، لیکن شام کو بھر کے ہی آتا ہے، اور نکلتا جو ہے اس وقت یہ نہیں کہ وہ ڈیلی ویجز پر ہے لگا ہوا، یا اس کی کوئی منتھلی تنخواہ ہے، سیلری ہے اس کی، یا اس کا کوئی بینک بیلنس ہے، یا اس کا کوئی کاروبار حیات ہے، یا اس نے کہا کہیں جا کے دکان کے غلے پہ بیٹھنا ہے، اس کا آسرا صرف اللہ کی ذات ہے، اور اسے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دے گا، اور باقی سورسز ہیں ہی نہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم بھی اس کی طرح توکل کر کے دیکھ لو، یعنی باقی چیزوں کو ذہن سے نکال کر صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے، تو پھر فرمایا کہ رب ذوالجلال جو ہے وہ تمہاری بھوک نہیں رہنے دے گا، تمہیں ضرور دے گا، توکل کر کے تم دیکھو۔ اور ساتھ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من انقطع الی اللہ، من انقطع، یہ طبرانی معجم اوسط میں ہے، من انقطع الی اللہ، جو سارے سہارے چھوڑ کے اللہ کی طرف ہو گیا، من انقطع الی اللہ، جو منقطع ہو کر ہر کسی سے، امریکہ سے، ورلڈ بینک سے، چودھریوں نوابوں وڈیروں سے، ہر کسی سے منقطع ہو کر، من انقطع الی اللہ کفاہ اللہ کل مؤنۃ ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ فرمایا جو اللہ کے در پہ بیٹھ گیا، اللہ والا ہو گیا، پورا بھروسہ فکس اس نے کر لیا، تو فرمایا کہ اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے سارے خرچے اللہ پورے کرے گا۔ اور یہاں بھی وہ لفظ ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یعنی اس کو کبھی سوچنے کی بھی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی ماضی میں کہ 2 منٹ 4 منٹ کبھی زندگی میں یہ وقت نکالا ہو، اتنی بھی کوفت اس نے اس مسئلے میں نہیں اٹھائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے دے گا کہ جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی یہ لفظ بھی ہیں وَمَنِ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا، اور جو لوگوں کے آسرے پہ ہو گیا، جس نے لوگوں کو امیدگاہ بنایا ہوا ہے کہ فلاں مجھے دے گا، فلاں مجھے دے گا، فلاں مجھے دے گا، سرکار فرماتے ہیں وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا، اللہ پھر انہیں لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے کہ اب انہی سے لو۔ تو اس بنیاد پر یہ جو تیسرا طریقہ ہے رزق میں اضافے کا، جو ہر کسی کو آج درکار ہے، تو وہ طریقہ ہے توکل۔ اور توکل کی بنیاد پر یہ ہمارے پاس اور کوئی راتوں رات کروڑ پتی بننے والی سکیم نہیں، مگر کروڑوں سکیم میں کروڑ پتی بنانے والی جو ہیں وہ ہیچ ہیں ان فرامین کے سامنے جو قرآن و سنت میں ہمارے لیے ہمارے اللہ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے۔ چوتھے نمبر پر رزق میں اضافے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اور اگائے گا اور زیادہ اگے گا۔ یہ اس کی علیحدہ ہدایات ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یوں سارا دے دو کہ پھر بھیک مانگنی پڑ جائے، لیکن اس کے طریقے کے مطابق جہاں عشر دینا ہے، جہاں زکوٰۃ دینی ہے، جہاں صدقہ خیرات کرنا ہے وہ کرو، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ اس کے بھی بہت سے دلائل ہیں، اور انہی دلائل میں سے سورہ سبا میں ہے آیت نمبر 39، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آگے وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، اس کے رستے میں جو تم خرچ کرو گے اس خرچ کی ہوئی چیز کی جگہ وہ اپنے فضل سے اور چیز لا دے گا۔ فہو یخلفہ، یعنی تمہاری طرف سے تو تم نے اٹھا کے فقیر کو دے دیا، لیکن اللہ وہ جگہ خالی نہیں ہونے دے گا جہاں سے تم نے مسکین کو دیا، یتیم کو دیا، فقیر کو دیا، کسی دینی کام میں دیا، بظاہر وہ پیسے گھٹ گئے، وہ جگہ خالی ہوئی، لیکن اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ہے جس میں کبھی شک نہیں کیا جا سکتا، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ اس جگہ کو بھر دے گا، اس جگہ اور چیز، اس کا خلیفہ بنانا، جتنے پیسے تم نے دیے اس کی جگہ اور پیسوں کو بطور خلیفہ لے آنا۔
خلیفہ وہ ہوتا جو کسی کی جگہ پہ آئے، جانشین بنے. یعنی ہو سکتا ہے تم نے اٹھا کے 100 دیا، اللہ اس جگہ 1,00,000 لے آئے، اللہ اس جگہ 10,00,000 لے آئے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ قرآن نے رزق میں اضافے کا یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ اگر نہیں بڑھ رہا تمہارا تو خرچ کر کے دیکھو. شریعت اور دین کے روشنی میں حق والوں کے لیے، جو مستحقین ہیں ان کے لیے خرچ کرو. تو تم نے تو محدود سا کرنا ہے، اور جو ذات اس جگہ پہ لانے والی ہے اس کا فضل بڑا وسیع ہے. تو ایک ایسا طریقہ کہ تم تو چند سکے دے رہے ہو اور ادھر سے ہو سکتا ہے کوئی ایسا خزانہ کھل جائے، یا جو بھی صورتحال ہو اس سے تو کہیں زیادہ ہوگا. تو اس بنیاد پر یہ چوتھا طریقہ ہے رزق میں اضافے کا، کہ جب محدود، مناسب اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کے رستے میں خرچ کیا جائے تو پھر وہاں کمی نہیں رہتی. اللہ اس جگہ پہ اور لاتا ہے رزق، اس جگہ کو بھرتا ہے، اور خالق کائنات پھر اپنی شان کے مطابق بھرتا ہے. تو اس طرح وہاں پھر رزق کے اندر مزید جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے. کتنے اسباب ہو گئے ہیں؟ 5ویں نمبر پر صلہ رحمی. یہ بھی رزق کے دروازوں کی بہت بڑی چابی ہے. یعنی جس کے رزق کے دروازے جام ہو گئے ہوں، کھلتے ہی نہ ہوں، تو صلہ رحمی کر کے دیکھے. صلہ رحمی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے. پھر جو باپ کی وجہ سے رشتہ داریاں ہیں یا ماں کی وجہ سے جو رشتہ داریاں ہیں، اور بالخصوص اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ، یعنی وہ اپنا جو رشتہ ہے اس کو عملاً برقرار رکھے اور ناچاکی نہ آنے دے، اور کوشش کر کے یہ آپس میں وصل رکھے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں یہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جسے یہ پسند ہے کہ اس کا جو رزق ہے اسے کھول دیا جائے. اب سب کو یہ پسند ہوگا، بس اس وقت جتنی امت ہے سب یہی چاہتے ہیں کہ ان کا رزق جو ہے وہ کھول دیا جائے، جتنا کھلا ہے مزید کھول دیا جائے. یہ شرط ہے، جسے یہ پسند ہے کہ اس کا رزق کھول دیا جائے، اور ساتھ جسے یہ پسند ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے. وَإِن يُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اس کی عمر لمبی کر دی جائے. جسے یہ پسند ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ بس چھوٹا سا کام کرے کہ صلہ رحمی کرتا. صلہ رحمی یعنی یہ جو ہم اصول بتا رہے ہیں، ان میں یہ دیکھو کہ آج سے صدیوں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارے مسائل تھے کہ میری امت کی معیشت کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے. جہاں نفل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں دی، تو وہاں معیشت کا مسئلہ بھی سامنے رکھا اور معیشت کے مسئلے کا حل پیش کیا، اور حل پیش کیا مفت میں پیش کیا. اور یہ کہ حل کے وقت بھی کوئی پیسہ نہیں لگتا. یعنی دروازہ کھولنا ہے رزق کا اور چابی فری دے دی، اور پھر آگے وہ چابی کو حرکت دینے میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی ٹنوں وزن اٹھانا ہے تو پھر چابی نے جنبش کرنی ہے. یہ رحمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمہ جہت رحمت ہے، اور یہ اسلام کی عظمت ہے، اور یہ اس امت کے لیے برکت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق ہر مسئلہ، اب ویسے تو یہ ہے کہ یہ ایک دنیا داری ہے، لیکن سرکار نے دنیا داری کا جو سٹیرنگ ہے وہ دین کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اور اب یہ پرہیزگاری ہے. اس کے لحاظ سے اب ایک معاشرے کو کنٹرول کرنے کے لحاظ سے ان کو یہ ہے کہ اس میں اب کتنا حسن ہے کہ بیٹا اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے، بیٹا اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، بیٹا اپنے چچے کی ادب کر رہا ہے، اپنے ماموں کا ادب کر رہا ہے، پھوپھی کا ادب کر رہا ہے، خالہ کا ادب کر رہا ہے. یہ کر کیوں رہا ہے؟ یعنی اس کو بتایا گیا کہ اور بھی بہت کچھ ہے، اس سے تیرا رزق بھی بڑھ جائے گا. یعنی تو جو ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ تنگی ہے، تو اس تنگی کی فراخی کے لیے
یہ ہے کہ طریقہ، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسانی بدن میں کہیں درد ہے تو مالش کہاں سے کرنی ہے کہ وہ درد ٹھیک ہو جائے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طبیب انسانیت ہیں، اور اس میں یعنی یہ بندے کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور ٹھیک کہاں سے ہو رہا ہے کہ ٹھیک جو ہے اپنے گھر کے اندر ہی یہ سارا بندوبست موجود ہے۔ اس واسطے دنیا کا کوئی فلاسفر، کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جس کی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے کروڑویں حصے تک بھی پہنچتی ہوں کہیں جا کے، یعنی سرکار اس قدر جامع فرما گئے ہیں، اور اتنا وسیع طریقے سے ہر بیماری کو نوٹ کر کے ہر مشکل حل کرنے کے لیے اپنے غلاموں کو ہمہ جہت نوازنے کے لیے کون ہے کس کا آقا جس نے اپنے غلاموں کے لیے اتنا سوچا ہو جتنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے رہے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر تیرے دل میں کس سے بخار ہے۔ یعنی آج بھی جو اس طرح کی بے وفائیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جامع شریعت دی، اور پھر یہ جو لبرل ٹولہ ہے اور یہ سوشلزم اور کمیونزم والے یہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کتنا کر گئے ہیں اور کس حد تک امت کے مسائل کو آپ نے اس وقت محسوس کیا، اور پھر ہر مسئلے کا آپ نے خود جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو کتنے طریقے ہو گئے رزق میں اضافے کے؟ 5۔ تو میرا خیال ہے یہ کافی طریقے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کوئی پکا کر لے تو انفرادی طور پر جب معیشت کے مسائل حل ہوں گے تو ملکی طور پر بطریق اولا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال چھٹا طریقہ جو ہے اس پر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ پے در پے حج و عمرہ کرتے رہنا۔ پے در پے حج و عمرہ، یعنی حج و عمرہ کا یہ فائدہ کہ گناہ جھڑتے ہیں وہ تو ہے ہی، یقیناً جھڑتے ہیں، لیکن حج و عمرہ کا یہ فائدہ کہ اس سے بندے کی معیشت صحیح ہوتی ہے، بندے کا رزق بڑھتا ہے، بندے کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ المتابعہ بین الحج والعمرہ، یعنی پے در پے حج کیا پھر عمرہ کیا پھر عمرہ کیا یا حج کیا، یہ جو ہے آنا جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے گھر میں، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے حصی طور پر بھی مسلمانوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک تو سوچ ہے نا کہ وہاں جانے سے ملتا کیا ہے، اور شریعت کہتی ہے اور جو کچھ ملتا وہ تو اپنی جگہ پیسے بھی مل جاتے ہیں، یعنی در رسول علیہ السلام پر جائیں تو معیشت کا مسئلہ، خانہ کعبہ جائیں تو معیشت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمذی میں موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ کا پروسیس جاری رکھو، یکے بعد دیگرے یہ کرتے ہی رہو۔ کیوں؟ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ فرمایا یہ دونوں، انہما دونوں، ینفیان بندے سے دو چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں، بندے کے ساتھ دو چیزیں یہ نہیں رہنے دیتے۔ حج اور عمرہ دونوں، حاجی اور معتمر کے ساتھ دو چیزیں نہیں رہنے دیتے۔ کون سی؟ الفقر والذنوب، نہ بھوک رہنے دیتے ہیں نہ گناہ رہنے دیتے ہیں۔ بھوک اور گناہ، ناداری اور گناہ، یعنی یہ جو لنڈے کے دنیا دار ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام میں جو معیشت کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اسلام میں دنیا داری کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یعنی اسلام تو عبادت میں بھی ساتھ اس پہلو کو اجاگر کر رہا ہے کہ جہاں گناہ جھاڑنے کی بات ہو رہی ہے وہاں فقر اور ناداری کو دور کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ باقاعدہ سبب بتایا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام تم کرتے رہو۔ اس میں اب الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ ویسے تو مہنگائی میں عمرے حج پہ جائیں تو پیسے لگتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے کہ پیسے ملتے ہیں، کہ اس سے تمہارا جو فقر ہے، اب ہاشمی صاحب ابھی جا کے خوش ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ یہ صورتحال کے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ فقر ناداری بھی جو ہے وہ
دور ہوتی ہے۔ تو اصل فلسفہ رزق کا